بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنی مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشمے دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ دوستوں برخوردارو، نماز کا وقت ہے، نوافل کا وقت ہے۔ اٹھو، اٹھ کر اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو۔ اللہ کی مہربانی سے پھر اللہ پر راضی ہو جائے گا۔ تو نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، یا رزاقو۔ پھر اللہ کی مہربانی سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کے ناموں کے ورد سے، اللہ کے آگے گردنیں جھکانے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان علی شان ہے کہ اگر آپ نے اپنے رزق میں اضافہ کرنا ہے تو استغفر اللہ کا ورد کیا کرو، اللہ کے ناموں کا بھی ورد کرو اور استغفر اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق استغفر اللہ پڑھا کرو، رزق کی فرمانی ہوگی۔ تو جو اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیتا ہے اسی میں کامیابی ہے۔ علامہ اقبال بھی کیا خوب فرماتے ہیں، یہ جو ایک سجدہ گراں گزرتا ہے تجھ پر، دیتا ہے ہزار سجدوں سے نجات تجھے۔ تو ہم کیوں گردنوں میں سریا لگائے، ساری عمر گزار دیتے ہیں اور اللہ کے آگے گردنیں جگانے سے پیچھے رہتے ہیں۔ دوستو، اسی میں ہمارا فائدہ ہے کہ ہم اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیں۔ استغفار کرنے کا یہ بہترین موقع ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اللہ کی رحمتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں، ہے کوئی بندہ اس وقت جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے لیے رزق مانگے، اپنے صحت کے لیے مانگ لے، بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کچھ مانگ لے۔ جو کچھ کی بھی مانگنا ہے یہ اس وقت اللہ کی رحمتیں پکار پکار کر آوازیں دے رہی ہیں ہمیں، تو ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستو برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نوافل بھی ادا کرو اور نماز بھی ادا کر لو۔ ساری رات اگر عبادت میں گزارنی ہے تو عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، ساری رات پھر آپ کی عبادت میں گزرے گی۔ اگر دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت بھی رہ جائے اور آدمی ساری رات قرآن پاک پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، محفلیں اٹینڈ کرتا رہے، لیکن بہترین شخص کون سا ہے؟ جس کی دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا ہو جائیں۔ وہ اس سے بہتر ہے جو ساری رات عبادت کرتا رہا لیکن اس کی فجر جماعت سے رہ جائے۔ تو دوستو، آسان طریقہ اختیار کرو، جلدی نماز پڑھ کے سوو اور فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اٹھو، فلسطین والے کے لیے بھی دعا کرو اور پاکستان میں فیئر الیکشن کے لیے بھی دعا کرو۔ غزہ پر ظلم ہو رہا ہے، بمباری اسرائیل کی جاری ہے، تقریباً 180 ابھی بھی 24 گھنٹوں میں انہوں نے شہید کر رہی ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان۔ جیسے ہمارا پاکستان ہے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ ان پر ظلم ہو رہا ہے تو سب خاموش ہیں۔ اب تو خبروں میں بھی سب سے آخری خبر ہوتی ہے جو سلاتی ہے، اور کئی چینل والے اب خبریں بتلانا چھوڑ دے گئے ہوئے ہیں۔
یہ ہے مسلمان بھائیوں سے ہمدردی۔ تو بڑھو، آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، ان کی فلسطین والوں کی مدد آپ نے چھوڑ دی ہوئی ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور اب پورے چینل میں خبریں ہی کم دے رہے ہیں ان کی۔ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ نسل کشی کر رہا ہے اسرائیل، اس کو مسلمان مل کر اس دبائیں اس کو۔ کیوں خوف زدہ ہو امریکہ سے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور مسلمان بھائیوں کے لیے ان کا نسل کشی بند کراؤ۔ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اگر اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے، اپنے بچوں کو صحیح رکھنا ہے، تو پھر نسل کشی کو بچاؤ۔ تو دوستو جو ہم جیسے ہیں، آواز بھی بلند کریں اپنی، اور ان کے لیے فلسطین والوں کے لیے، غزہ والوں کے لیے دعا بھی کریں، اور ان کی چیزوں کا بائیکاٹ بھی کریں۔ اور جتنے جتنے آپ کے ذرائع ہیں، حکومت کو، مسلمانوں کو آپ جھنجھوڑیں۔ چلو اٹھ کر نماز پڑھ لیں، اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔